لیکن اگر ہم نے اس کو بنانا ہے کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ طریقہ فہد بھائی انصاف کے مگر یہ فرمائیے گا کہ اس اتنی ہی اہمیت بات اس سے زیادہ نہیں تو یہ بھی ہے کہ اتنے عرصے بعد اتنی بڑی سیاسی جماعت، اتنا بڑا پاپولر پولیٹیکل لیڈر، اتنی پاپولر جماعت جو بھی 2024 کے الیکشن میں ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک عزت کی بات کر رہی ہے، ایک اس کی تقریب کی بات کر رہی ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کی، چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک بہت عزت کی معاملے کی بات کر رہی ہے، اور یہ پورا ایک بہت بڑی چینج ہے، پازیٹیو جس کو کہنا چاہیے، بہت پازیٹیو چینج ہے پاکستان کے اندر حالات میں بہتری کے لیے۔ وہ ڈسٹرب ہو گئی اس پوری صورتحال میں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پورا پاکستان اس معاملے میں بہت ہی اس کو اطمینان اور سکون کی کیفیت جو تھی وہ دیکھنے کو ملی تھی۔ اگین میں ابھی آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ جہاں سے کہ یہ فیصلہ آیا تھا جس کی کہ پاسداری نہیں ہوئی ہے، وہاں کے اسکوپ کو ذرا سا آپ ڈسکس کیجئے کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جو پاکستان کے اندر جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، اسپیشلی جو موجودہ ماحول کے اندر ہیں، وہ ان کو کوئی بہت زیادہ سمجھیے کہ آپ دیکھا جاتا ہے پولیٹیکل لینس سے دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس میں ڈیسیژن میکنگ کیا ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر جو حکومت کے اندر جو گروپ ہیں ان میں سے کیا جو گروپنگ تھی اس نے اپنا کام دکھایا ہے، یا یہ ایک یونینیمس فیصلہ تھا۔ اگر تو ایک یونینیمس فیصلہ تھا پھر تو یہ کنٹیمپٹ جو ہے اس کی کوئی آگے نہیں چلے گی، لیکن اگر یہ یونینیمس فیصلہ نہیں تھا اور حکومت کا ایک گروپ چاہتا تھا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے اور دوسرے گروپ نے اس کو ناکام بنایا ہے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ بھی دیا ہے وہ بھی انہوں نے دیکھ بھال کے ہی دیا ہے، انہوں نے کوئی ارریشنل فیصلہ اس طرح سے تو دیا نہیں، اور اسی لیے جو اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے ان کو بھی کافی جو ہے ان کی کلاس ہوئی پی ایم ایل این میں مریم نواز بی بی کی طرف سے، جو زیادہ تر اسلام آباد میں لوگ بات کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو اف اٹس رائٹ اور رانگ، لیکن اس کے پھر کانسیکوینسز اگر آپ پیورلی لیگل سائڈ کو دیکھیں پھر تو دیکھیں نا بالکل واضح ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا، آپ نے اس حکم کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، شہباز شریف صاحب کو بھی اگر سزا ہوتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کل پرسوں سے اگر آپ غور کریں تو اب یہ پی ایم ایل این بھی ڈسکس کر رہی ہے، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ نقوی صاحب کا قصور ہے نہ شہباز شریف کا قصور ہے، یہ تو چیئرمین سی ڈی اے کا اور جو چیف کمشنر کا اور آئی جی کا قصور ہے کہ انہوں نے کیوں ان کو جو ہے وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ سو انہوں نے تمام نزلہ جو ہے وہ نیچے آفیسرز کے اوپر ڈال دیا ہے۔ بٹ میرے خیال کے اندر جو مین چیز جس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ یہی ہے، اگر آپ نے صوبوں کا جو پروجیکٹ ہے، چھوٹے صوبے بنانے کا جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، پی ٹی آئی سے معاملات کو نیچے لانا چاہیے، اور اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکے گا۔ ہمارا بھی پہلے بہت ایک غلطی جو رہی وہ یہی رہی کہ ہم نے اپنے کسی دباؤ میں، پولیٹیکل دباؤ میں اسٹیبلشمنٹ سے تمام رابطے ہمارے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد صرف جو ہمارے مخالفین تھے ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف اور ہمارے خلاف ایک فضا ہموار کی، اور ہماری طرف سے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا ایک ون سائیڈڈ جو نیریٹو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تک، لیڈرشپ تک پہنچتا رہا، ہماری سائڈ سے کبھی کوئی نیریٹو کیا ہی نہیں، اور ابھی بھی بڑی کمی ہے، ابھی بھی ہماری سائڈ سے تو چیزیں جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے جاتی۔ بٹ لیٹ سی، اگر یہ جو صوبوں والا معاملہ ہے اس کو آگے چلانا ہے تو طریقے انصاف کے ساتھ ملک کی عمومی سیاسی ٹمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہوگی۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بات ذکر کریں گے، بہت اہم معاملہ پاکستان کے لیے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ایران امریکہ سمجھوتا ہو جائے، کسی صورت سے امن ہو جائے، اور اسی کوشش کے لیے ایک بار پھر تازہ دم مشن میں، امن مشن کے لیے پہنچے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں، جہاں پر ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور تہران روانگی سے قبل ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔